نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنے گزشتہ درس فقہ کے اندر وضو کے مکروہات کے بارے میں پڑھا۔ وہ باتیں، وہ چیزیں جن کے کرنے سے، وہ فعل جن کے کرنے سے وضو کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج کے درس فقہ کے اندر ہم وضو کے چند متفرق مسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر وضو کے بارے میں چند مسائل آئیں گے کہ وضو کس وقت کرنا فرض ہے، کس وقت کرنا واجب ہے، کس وقت کرنا سنت ہے، کس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے درس فقہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو اور اس نے نماز پڑھنی ہو، سجدہ تلاوت کرنا ہو، یا نماز جنازہ پڑھنا ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھنا ہو، قرآن مجید کو چھونا ہو، تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور جنبی شخص کے لیے، یعنی وہ شخص جس پر غسل فرض ہے اس کو جنبی کہا جاتا ہے، اس کے لیے اگر وہ شخص غسل کرنے سے پہلے کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لے، جنبی شخص کے لیے۔ سونے کے لیے، نیند کرنے کے لیے، اذان دینے کے لیے، اقامت پڑھنے کے لیے، خطبہ جمعہ و عیدین کے لیے، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، وقوف عرفہ کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، ان تمام افعال کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی خاص طور پر ان کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نیند کرنے کے لیے، سونے کے لیے اور سونے کے بعد، نیند سے اٹھنے کے بعد، میت کو غسل دینے کے لیے یا میت کو اٹھانے کے لیے، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے، جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت زبانی قرآن مجید کو بغیر چھوئے پڑھنے کے لیے، حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھانے کے لیے، جمعہ و عیدین کے علاوہ باقی خطبوں کے لیے، جس طرح نکاح کا خطبہ ہے، کوئی دینی کتاب موجود ہے اس کو چھونے کے لیے، اور بعد سطر غلیظ چھونے کے، جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ منہ سے نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے کے بعد، سلیب یا بت چھونے کے بعد، کوڑھی یا سفید داغ والے سے مس کرنے کے بعد، یہ قسم کی بیماری ہے، بغل کھجانے کے بعد جبکہ بغل سے بدبو آتی ہو، غیبت کرنے کے بعد، قہقہا لگانے کے بعد، لغو اشعار پڑھنے کے بعد، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے کے بعد، اور باوضو شخص کو نماز پڑھنے کے لیے ان تمام صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائیں، ان تمام صورتوں میں وضو کر لینا یہ مستحب عمل ہے۔ جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے، وضو جاتا رہے، تو اس وقت وضو کر لینا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر وقت باوضو رہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں، اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب ملتا رہے، ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی رہیں۔
نابالغ بچے پر وضو فرض نہیں ہے، ہاں البتہ اسے وضو کرانا ضرور چاہیے تاکہ اس کی عادت بنے اور وضو کے مسائل سے بھی وہ آگاہ ہو جائے، اس کو وضو کے مسائل سکھائے جائیں۔ جس برتن وغیرہ سے وضو کر رہا ہے، کوئی لوٹا وغیرہ ہے اس سے وضو کر رہا ہے، اب اس کی جو ٹونٹی ہے وہ اتنی تنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی بدقت گرے، یعنی اتنا کم پانی آئے کہ اس سے سنت بھی ادا نہیں ہو سکتی، اور اتنی فراخ بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنی بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے پانی کا اسراف ہو، پانی زیادہ اس میں سے آئے۔ درمیانی متوسط ٹونٹی جو ہے وہ لوٹے وغیرہ کی ہونی چاہیے جس سے ضرورت کے مطابق پانی آ سکے۔ سامعین محترم، بارہا یہ مسئلہ جو ہے وہ انسان کو درپیش آتا ہے، وضو کے دوران انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے چہرہ دھویا ہے کہ نہیں دھویا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا ہے کہ نہیں دھویا، بھول جاتا ہے وہ وضو کے دوران۔ تو یہ شیطان جو ہے وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، فلحان نامی ایک شیطان ہے، وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے بہت ساری تدابیر ہیں، اور بہت ہی بہترین تدابیر ہیں، بہت ساری ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا ہے کہ جس کو وضو کے اندر وسوسے آتے ہیں، بھول جاتا ہے، شیطانی خیالات آتے ہیں، تو اس کو چاہیے وہ ان تدابیر پر عمل کرے اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ سامعین محترم، جب بھی آپ کو وضو کے اندر کوئی وسوسہ آئے، کوئی ایسا خیال آئے، تو فوراً آپ تعوذ تسمیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فوراً جو ہے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا فوراً شروع کر دیں۔ یا سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل صورت ہے، یہ فوراً پڑھ لیں۔ سورۃ الفلق ہے، یہ فوراً جو ہے پڑھنا شروع کر دیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل جو ہے یہ اگر کسی کو آتا ہے تو یہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، قرآن کی آیت ہے، یہ اگر کسی کو آتی ہے تو یہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ تدابیر ہیں کہ جن سے ہم شیطان کے وسوسے سے وضو کے دوران بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اگر کسی بھائی کو وضو کے دوران کوئی وسوسہ اگر آتا ہے شیطان کی طرف سے، شیطان وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے ان تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچ سکیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے ہم پر برسے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہم داخل ہو جائیں۔ سامعین محترم، آج کے درس کے لیے اتنا ہی۔ یہ وضو کے چند متفرق مسائل تھے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین پڑھنے، دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔